اللہ کے دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ کامیابی کا دار و مدار بھی اللہ کی توحید پر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی سمیع بصیر علیم اور حکیم ہے، ہر حرکت کو اکیلا کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے وہ بیٹیاں دے، جس کو چاہے وہ بیٹے دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بادشاہت وہ دیتا ہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو وہ چاہے ملک عطا کرتا ہے، اور جس سے وہی چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے۔ جنگلوں پر پہاڑوں پر اسی کا راج ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، لوگو جتنے زمین پر درخت ہیں، وہ پہاڑوں پہ ہوں، وہ جنگلات میں ہوں، وہ کھیت کھلیان میں ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی ایک پودا ہے اس کا پتا ہلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نوٹس میں ہوتا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ، اللہ فرماتے کوئی مادہ حمل نہیں اٹھا سکتی جب تک ہمارا حکم نہیں ہوتا۔ وہ حیوانوں میں ہو، وہ پرندوں میں ہو، وہ انسانوں میں ہو، کوئی مادہ وہ حمل نہیں اٹھا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اور حمل وضع بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کس کی کتنی ہوگی، کسی کی کم کی جائے گی، کسی کی بڑھا دی جائے گی، اللہ فرماتے یہ سارا کام ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید، اور اسی پر دار و مدار ہے نجات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر گئے، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے محسوس کیا کہ اب اس کے آخری لمحات ہیں، یہ بچہ فوت ہونے والا ہے۔ آپ نے اس کی کیفیت محسوس کر لی، آپ نے اس بچے سے کہا بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کو قبول کر لے، میری نبوت کا اقرار کر لے، تو یہ کلمہ شہادت پڑھ، کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جا، یہ پڑھ لے۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اچھا بیٹے پڑھ دے، جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں وہ پڑھ لے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بچہ جنت میں چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی اللہ کی توحید پر اس کا اختتام ہوا، اس کی موت اللہ کی توحید پر آئی، فرمایا اس کے بعد اس کو موت آ گئی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے لکنوا موتاکم، مردوں کے پاس، اپنے ان لوگوں کے پاس جن کے اوپر موت کا وقت طاری ہو جاتا ہے، یعنی موت کی کیفیت بن جاتی ہے، بندے محسوس کرتے ہیں اب یہ بندہ مرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت کرنے والا یہ کام ہے کہ وہاں لا الہ الا اللہ پڑھا کرو کثرت سے، تاکہ وہ میت بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر مرے گا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ جو اس حالت میں مرا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی توحید ہے، اس توحید پر نجات کا دار و مدار ہے۔ ہمیشہ اپنی توحید کو چیک کرنا چاہیے
کہیں میرے عقیدے میں خرابی نہ آ جائے، کہیں میرے عقیدے میں شرک نہ آ جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، چونٹی کے قدموں سے بھی کہیں زیادہ دھیمی آواز میں آدمی کے عقیدے میں شرک آ جاتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے، لیکن وہ دھوکے میں رہتا ہے، کہتا ہے میں تو موحد ہوں، حالانکہ وہ مشرک بن چکا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک رہتی ہے، اللہ پر ایمان ہے لیکن باوجود اس کے وہ لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں میرے عقیدے میں شرک نہ آ جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر شرک آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کبھی شرک معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی توحید کے بعد جو بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہوگی، وہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا۔ جو بندہ ایمان کی حالت میں نیکی کرتا ہے، عقیدہ توحید ہے، انشاءاللہ اس کا عمل محفوظ ہوگا۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا، جس طرح اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا ہم آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ 17 انبیاء کا تذکرہ فرمایا 7ویں پارے میں، پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے تو میں ان کی محنت بھی برباد کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت میں سب سے پہلی شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہر عمل کی قیمت ہوگی۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں، اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ دہر 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، یعنی آخری سورت سے پہلی سورت۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے مومن جو بندے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کبھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، غریبوں کو کھلا رہی ہیں، یتیموں کو کھلا رہی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، وہ مساکین کو، یتیموں کو، قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ اس میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لا نرید اللہ، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں، ہم کہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، وہ یہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلا رہی ہیں، مسکینوں کا خیال کر رہی ہیں، اللہ کے غریب بندوں کا خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بشارتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنات عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ جنتیں ایسی ہوں گی، وہ ایسی ہوں گی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں کرتے ہیں سورہ دہر میں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ اگر اللہ کی توحید کے ساتھ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ توحید پختہ ہے، عمل میں بھی کچھ بہتری ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ کیا مومن کا جو رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا میرا وہی ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جس طرح ایک مومن پیش آتا ہے؟ کیا میرا وہی رویہ ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہے تو آج ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کریں گے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ مومن نرم ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم و کریم ہوتے ہیں، وہ آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ردم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ غصہ، ناراضگی، سختی یہ جہاد فی سبیل اللہ میں میدان قتال میں ہوتی ہے، اور آپس میں نرم ہوتے ہیں۔ مومن آپس میں مودت والے، محبت والے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، حالی کا وہ شعر آپ نے سنا پڑا ہوگا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری کنبہ ہے خدا کا، خلائق سے جس کو رشتہ ہے ولا کا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بندہ اچھا سلوک کرتا ہے وہی انسان اصل میں اچھا ہے۔ نعت کے وہی صادق المصدوق، کائنات کے امام سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، فرماتے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے سوال شروع کر دیے، کہتا یا رسول اللہ بتائیے ای الناس احب الی اللہ تعالی، کون سا وہ بندہ ہے جس سے اللہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کا سب سے محبوب ترین جو بندہ ہے وہ کون سا ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ بندوں میں سے کون سا بندہ اللہ کو پسندیدہ ہے؟ اور اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے؟ یہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اللہ کی مخلوق کے فائدے کرنے والا ہے، سب سے زیادہ جو نفع دینے والا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو نفع دینے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ بتلائیے عمل اللہ کو کون سا پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور یدخلہ الرجل علی مسلم، وہ خوشی اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ اس عمل کو، اس خوشی کو بہت پسند کرتے ہیں جو خوشی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو پہنچائے، اپنے آپ کو نہیں، اپنے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے، وہ خوشی والا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وہ جو سرور یدخلہ الرجل علی مسلم، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے، یہ خوشی والا عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ فرمایا کس طرح؟ فرمایا یقضی عنہ دینہ، بھوک میں اس کی مدد کر دے، نہ اس کا قرضہ اتار دے، یقضی عنہ دینہ، اپنے بھائی کا قرضہ اتار دے، او یطرد عنہ جوعہ، بھوک میں اس کی مدد کر دے، اس سے بھوک دور کر دے، اس کے گھر راشن بھیج دے۔ فرمایا یا اس سے کوئی مصیبت ڈال دے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تنگی میں ہے، وہ تنگی اس کی دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمل اللہ کو بڑے پسند ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں تو کسی کے لیے پریشانی کی دن رات سوچے رکھتا ہوں، اپنے مسلمان بھائی کو مشکل میں دیکھتا ہوں تو خوشی مناتا ہوں، جبکہ مسلمان مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ میں دوسرے کو تنگی میں دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر یا اس کا مذاق اڑاؤں گا یا اس کو مزید پریشان کروں گا اور اس کی پریشانی میں مجھے خوشی ہوگی، یہ معاملہ مومن کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو، جو بندہ من مشى مع اخیہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے چل پڑا، چند قدم وہ چلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو مہینہ بھر میری مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا ہے۔ ایک ہے مسلمان کے کام آنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چل پڑا ہے، اور دوسرا میری مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول میں، رسول اللہ کی مسجد میں، رسول اللہ کی مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھ گیا ہے مہینے کا۔ فرمایا من مشى مع اخیہ فی حاجتہ احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا، ایک بندہ میری مسجد میں مہینے کا اعتکاف بیٹھ گیا ہے۔ لوگوں، وہ مہینہ بھر کا اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے پیارا وہ ہے جو مسلمان کے کام آ رہا ہے۔ میں تو کام آنے کو اب اپنی بےزتی سمجھتا ہوں کہ میں اس کا نوکر ہوں،
میں اسے کام آ جاؤں. کہا جائے یا تم بازار ہو تو میرے لیے بھی یہ چیز لے آنا. اچھا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. میرے بھائیو مومن کی یہ شان نہیں ہوتی. ذرا اپنا جائزہ تو لے کہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے. رسول اللہ جاتے بازار اپنے محلے داروں سے کہتے کسی کا کوئی کام ہو تو مجھے بتائے, میں جا رہا ہوں, میں آپ کا کام کر کے آؤں گا. کسی کا کام ہو تو مجھے بتائے, مجھے کوئی کہہ بھی دے تو میرے پاس نہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے. میرے عزیز بھائیو ایک بندہ مہینہ بھر کا اعتکاف بیٹھا ہے مسجد نبی میں, عام مسجد نہیں ہے جس میں ایک نماز پڑھے تو 1000 نماز کا ثواب ہے. ایک نماز جس میں پڑھے 1000 نماز کا ثواب, اور جس کا امام محمد رسول اللہ ہے ان کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھے گا اور رسول اللہ کی مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھے گا. ایک وہ ہے جو چند گھڑی اپنے مسلمان بھائی کو ٹائم دیتا ہے. وہ بجلی کا بل جمع کرانے گیا ہے, دوسرے نے اس کو دے دیا, پڑوسی نے, یار میرا بھی جمع کروا دینا, لیکن یہ بل اس پہ بوجھ بن گیا ہے, یہ بل بوجھ بن گیا ہے. میرے بھائیو رسول اللہ نے فرمایا احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد شہرا, میری مسجد نبی میں مہینے کا اعتکاف بیٹھنے والا ایک ہے. دوسرا وہ ہے جو چند منٹ اپنے بھائی کو ٹائم دیتا ہے. فرمایا مجھے وہ زیادہ پیارا ہے. اور فرمایا لوگوں من کتم غیظہ, جو غصے کو پی جاتا ہے. میرا تو غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا, میں انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہوں. میں بدلہ لوں گا نہیں لے سکتا تو کم از کم اندر جلتا تو رہتا ہوں, نہیں لے سکتا تو یہ انتقام کی آگ میرے دل میں بڑھتی تو رہتی ہے. اور کفار کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے ہے, اللہ کے بندوں کے لیے ہے, یہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے. میرے بھائیو مومن اس طرح کا نہیں ہوتا. من کتم غیظہ ستر اللہ عورتہ, جو غصے کو پی جائے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے عیوب دنیا میں ظاہر نہ ہوں, میرے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈال دے, میرے ویک پوائنٹس وہ دنیا پر ظاہر نہ ہوں, میری عزت خراب نہ ہو. اگر کوئی چاہتا ہے تو رسول اللہ یہ فارمولہ بتا رہے ہیں, من کتم غیظہ ستر اللہ عورتہ, جو غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. اور فرمایا من کتم غیظہ, جو اپنے غصے کو اتنا پی جائے, لو شاء ان یمضیہ امضاہ, اگر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے, اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے, وہ بندہ اپنا بدلہ لینے پہ قادر ہے. قدرت کے باوجود یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں پہنچتا, اونچے ہیں تو انگور کھٹے ہیں, میرے کام کے نہیں, بدلے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے لیے بات نہیں ہے. بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر چاہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے. اس کیفیت میں یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کے لیے کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملا اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دیں گے. جس دن لوگ پریشان ہوں گے, پتہ نہیں آج کیا بنے گا, پریشانی ہی پریشانی ہوگی, اس دن اللہ رب العزت اس کو پریشانی سے محفوظ رکھیں گے. اور فرمایا لوگوں من مشى مع اخیہ فی حاجتہ, جو بندہ اپنے بھائی کے لیے کام گیا, اپنے بھائی کے کام کے لیے چلا گیا, ایک تو ہے کہ چلا گیا کام ہوا یا نہیں. میرے ٹیلی فون کرنے سے کسی کا کام بن جائے تو مجھے اور کیا ہونا چاہیے, میری تھوڑی سی سفارش کرنے سے کسی غریب کی مشکل حل ہو جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے. قرآن نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, میرا اس وقت ایمان جاگ پڑتا ہے سفارش جائز نہیں ہے. کس نے کہا سفارش جائز نہیں ہے؟ حق بات کی اور کسی انصاف کو حاصل کرنے کے لیے, ظلم کے لیے نہیں, کسی حقدار کو حق دلوانے کے لیے, کسی کو انصاف دلوانے کے لیے اگر آپ سفارش کر سکتے ہیں تو یہ سفارش تو قرآن کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ, جو اچھی سفارش کرتا ہے یکن لہ نصیب منہا, یہ تو اس کے نصیب کی بات ہے.
اس کے لیے تو اللہ اس کام میں حصہ نیکی کا رکھ دیتا ہے۔ میرے دو بول بولنے سے کسی غریب کا کام ہو جائے تو مجھے وہ دو بول بھی بھاری پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى مع اخیہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کے کام چلا گیا، ایک تو ہے چلا گیا، ایک وہ ہے کہ کام بھی پھر ہو گیا، حتی تتہیأ لہ، یہاں تک کہ کام بھی ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہے، اثبت اللہ قدمہ یوم تذل الاقدام، لوگوں قیامت کے دن بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو محفوظ رکھے گا قیامت کے دن، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاس کوئی بندہ پھنس جائے، کوئی بیچارہ کسی مصیبت میں آ جائے، اب انصاف کے سارے تقاضے ہم چاہتے ہیں وہاں پورے ہو جائیں۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے دوسرے کو پکڑا ہوا تھا، کہتا ہے میں نے قرض لینا ہے، قرض کے لیے اس پر سختی کر رہا ہے۔ رسول اللہ اپنے حجرہ مبارک میں آپ آرام فرمائے ہیں، آپ نے پردہ ہٹا کے اس طرح اشارہ کیا، یار آدھا لے لے، آدھا اس کو معاف کر دے۔ یہ انصاف ہے رسول اللہ کا کہ قرض لینے والے کو کہا جا رہا ہے یار آدھا لے لے، تو بھی درگزر کر، اسے کہا جا رہا ہے یار تو آدھا ہی دے دے، سارا نہیں دے سکتا۔ اب کوئی آدمی کہ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے بھی بات نکلی ہے تو کہ تنگ دست جب بندہ ہو، حالات اس کے اس قدر سنگین ہو جائیں کہ وہ نہیں دے سکتا، تو اس پر اس طرح کا حکم چلتا ہے۔ اور قرآن نے اسے کہا ہے کہ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دو۔ یہ نہیں ہے کہ مہلت مہینے کی دے دی، مہینے کے بعد اس کے پاس کہاں سے پیسے آ جائیں گے، وہ کوئی تنخواہ دار تو ہے نہیں۔ فرمایا اس وقت تک مہلت دو جب تک اس پر آسانی نہیں آ جاتی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بشارت رسول اللہ کی زبان سے یوں نکلی، یہ ہے بندوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، سب سے پہلے جس بندے کو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، کس دن؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی طرف سے سایہ ہوگا جو اللہ کے خاص بندوں کو ملے گا۔ فرمایا سب سے پہلے جس بندے کو اللہ اس دن سایہ نصیب فرمائے گا، وہ بندہ جانتے ہو کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ آدمی جس کے پاس مال تھا، غریبوں کو قرضے دیا کرتا تھا، غریبوں کو قرضے دیتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کسی غریب کو دیکھتا کہ یہ تنگ دست ہے، یہ واپس نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس آ کے کہتا او بھائی پریشان نہ ہونا، مالی علیک صدقۃ، میں نے اپنے مال کو تجھ پہ صدقہ کر دیا، یعنی معاف کر دیا، میں اس پر اللہ سے اجر لے لوں گا، کوئی بات نہیں، میں یہ چھوڑ دوں تو اتنے پیسے میرے کوئی بڑے کام نہیں آ سکتے، لیکن جو مجھے اللہ اجر دینے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس بندے پہ رحم کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس پہ ترس کرتے ہوئے کہتے مالی علیک صدقۃ، میں نے تجھ پہ صدقہ کر دیا، پریشان نہ ہونا۔ اب رات گھر آتا ہے، دیکھتا ہے جس رجسٹر میں پیسے لکھے ہوئے تھے وہ صفحہ اس کو نظر آتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورقے کو پھاڑتا ہے کہ کہیں کل میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا تقاضا نہ کر دے۔ فَيُحَرِّقُ صَحِيفَتَهُ، اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ فرمایا وہ اس لیے پھینک دیتا ہے کہ کل کلاں کوئی میری اولاد میں سے بھی تقاضا نہ کرے۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے یُذِلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، لوگوں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس بندے کو دل سایہ نصیب کر دیں گے۔ یہ طبرانی میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ کان الرجل یداجن الناس، ایک بندہ اللہ کا تھا جو لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، ایک مالدار آدمی تھا جو لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ وکان یقول لفتاہ، وہ اپنے غلام سے کہا کرتا تھا، اکثر کہتا رہتا تھا اذا اتیت موسرا، جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے، قرضے ہم دیتے ہیں تو تنگ دستی ہوتے ہیں لینے والے، جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے تو میرے غلام میری بات کو سن، فتجاوز عنہ، اس پہ درگزر کرنا، درگزر سے کام لینا، کسی تنگ دست پر سختی نہ کر دینا۔ لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہم پر درگزر کر لے۔
کہتا اپنے ملازم سے کہ کسی تنگ دست مقروض کے پاس تو جائے قرضے کا تقاضا کرنے کے لیے تو درگزر سے کام لینا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پہ درگزر کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا فلقی اللہ، آخر وہ مر گیا، اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے بھی اس پہ درگزر کیا کہ تو بندہ ہو کر میرے والے کام کرتا تھا، کہ بندہ ہو کر تو رحم کرتا تھا، رحم کرنا تو مخلوق میں رحم کرنا میرا کام ہے، تو میرے والے کام کرتا رہا، میں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا۔ یہ اپنے بھائی بندوں کے ساتھ سلوک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو من نفس عن مسلم قربتا من قرب الدنیا، جو بندہ اپنے مسلمان سے کوئی تکلیف دور کر دے، میرے تھوڑے سے عمل سے، تھوڑا سا خرچ کر دینے سے، تھوڑا سا ساتھ چل پڑنے سے، کہیں ٹیلی فون کر دینے سے کسی کی مصیبت دور ہوتی ہے تو مجھے کر دینی چاہیے۔ جو کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور ہٹا دے گا، نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ، اللہ اس سے قیامت کی مصیبتوں سے مصیبت دور ہٹا دے گا۔ ومن یسر علی محسن، جو تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس پر آسانی کرے گا، اللہ آخرت میں بھی اس پر آسانی کرے گا۔ جو کسی تنگ دست پر، کسی غریب آدمی پر وہ آسانی کرتا ہے۔ فرمایا واللہ فی عون العبد، لوگوں چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو تو اللہ کی مدد اس وقت تک بندے کے ساتھ ہوتی ہے ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تک بندہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، لوگوں جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مدد کرنا تو دور کی بات، ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور غصہ اتنا کہ ختم نہ ہونے کو آئے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی بیچارہ پھنس گیا ہے تو جنہوں نے پھنسایا ہے اس کے پاس میں جاؤں گا، کہوں گا ذرا اب وقت آیا ہے، اب سارے بدلے لیں گے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے انسان، کہاں ہے کتا؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کو گھر میں نہ رکھا کرو، اور جو رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نقص اللہ من عملہ کل یوم قیرات، اللہ ہر روز اس کا ایک قیرات کاٹ لیتا ہے، نیکیوں میں سے ایک قیرات۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو بندہ کتے کو گھر میں رکھتا ہے اس کی زراعت کے لیے بھی نہیں ہے، اس کے کھیت کھلیان کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی نگرانی کے لیے نہیں ہے، ان دو کاموں کے علاوہ ویسے گھر میں رکھتا ہے، فرمایا ہر روز اس کا ایک قیرات کاٹ لیا جاتا ہے نیکیوں کا۔ اور ایک قیرات کتنا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا پہاڑ ہو تو جبل عظیم، ایک بڑا پہاڑ ہو تو ایک قیرات بنتی ہے، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کاٹ دیا جاتا ہے جو کتے کو گھر میں رکھتا ہے۔ یہ اس طرح کا جانور ہے، لیکن ایک بندے نے اس کتے پر رحم کیا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الاخلاق، کہ ایک بندہ شدید پیاس میں تھا، پیاس کی شدت سے وہ نڈال ہو رہا تھا، اس نے پانی تلاش کیا، آخر اس کو کنواں مل گیا، کنویں کے اندر گیا، پانی پی کے باہر آیا۔ جب باہر آیا تو اذا رآ کلبا یاکل الثرى، اس نے کتے کو دیکھا جو پیاس سے بالکل ہلکان ہو رہا تھا اور انتہائی نڈھال ہو چکا تھا اور گیلی مٹی کو چاٹ چاٹ کے وہ گزارا کر رہا تھا۔ اس کو دیکھا، اس بندے کو ترس آیا، اس پہ رحم آ گیا کہ یار جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے پریشان تھا، میری کیا کیفیت تھی، اب اس کی وہ ہے میں اس کتے کو پانی پلا دوں۔ حدیث میں تک کان رجل فی من کان قبلکم، یہ پہلی امتوں کا ایک بندہ تھا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، برا آدمی تھا، لیکن کتے پہ اس کو ترس آ گیا۔ مجھے انسان پہ ترس نہیں آتا، میں اپنے آپ کا جائزہ تو لوں، میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرے بھائیوں، وہ کنویں میں گیا، رسول اللہ نے فرمایا کنویں میں گیا، اب برتن نہیں ہے، کسی سے پانی لے کے باہر آئے،
اس پانی کو برتن میں ڈالے، کوئی ڈول کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اپنے موزے اتارتا ہے، اپنے جوتے اتارتا ہے، پانی سے وہ بھرتا ہے اور اپنے دانتوں میں وہ دبا کے ہاتھوں کی مدد سے کنویں سے باہر آتا ہے، اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ وقت کے نبی پر وحی بھیجتا ہے، اس نے انسان ہو کر کتے پہ رحم کیا ہے، میں رحم الراحمین رب ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں کتا ہے کہاں انسان ہے؟ مسلمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ نرم ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے، وہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہوتا ہے، اس کا غصہ اللہ کے دشمنوں پر ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں سخت ہوتا ہے، اور آپس میں وہ نرم ہوتے ہیں مسلمان، آپس میں نرم اور کفار پہ گرم۔ ہم کفار کے لیے بالکل موم کے ناک بن گئے اور آپس میں گرم، آپس میں لڑائیاں ہیں، وہ ختم ہونے کو نہیں آتی، اور وہ غصہ، وہ کینہ، وہ بغض جو سالہ سال سے دلوں میں پلتا رہا اور پلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، عیدیں گزری، رمضان گزرے، سب کچھ گزر گیا، لیکن میرا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جبکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ مسلمان سے ناراضگی رکھے۔ اچھا، میں جائز کرنے کے لیے اور بہت سارے ساتھ جوڑ لیتا ہوں بہانے، میری ناراضگی اللہ کے لیے ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ذاتیات میں بات ہوتی ہے اور جواز بناتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناراضگی ہے، بھی اللہ نے تو ناراض ہونے کا حکم ہی نہیں دیا۔ مسلمان جیسا بھی ہے اس کے ساتھ آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ لا یحل لمسلم، لوگوں حلال ہی نہیں ہے یہ بات کہ مسلمان سے مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ہاں، غصہ آیا، زیادتی کی، اس نے غصہ آ گیا، ساری بات ہوئی، لیکن حد اس کی 3 دن ہے، اس کے بعد نہیں جائز ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم یہ تو ہیں مسلمانوں کے آپس کے معاملات اور رشتہ داریوں میں بیٹی کو گھر بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹی کی تربیت اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ خامد کے ناک میں دم کر دے۔ وہ جس کو الرجال قوامون علی النساء، جس کو اللہ نے حاکم بنایا تھا، وہ پنچایتیں کرتا پھرتا ہے، کبھی منتیں کرتا ہے، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، کہ یار میری بیوی بٹھا رکھی ہے فلاں نے، تو یار میرے ساتھ جاؤ۔ میرے بھائیو، کیا وہ بات بھول گئی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے خامد علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کے آ رہی ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ ارجعی، واپس جاؤ، میں تمہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فاطمہ، اتنی بات نہیں ہے، ذرا آگے بھی سنتے جانا۔ ماتت، اگر تجھے آ جائے موت، وعلی علیک ساخط، تیرا خامد تو اس سے علی ناراض ہو، ما صلیت، کہ میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو گھر میں تربیت یہ کر رہا ہوں، بیٹی جا کے سسرال والوں کے ناک میں دم کر دینا، اس طرح تنگ کرنا، ذرا اوپر ہینڈ رکھنا، ہاتھ اوپر رکھنا، ماں تربیت کر رہی ہے، تھلے نہ لگ جانا، ان کو لگانا۔ میرے بھائیو، کیا مومن کی یہ شان ہوتی ہے؟ بات کر رہا تھا، غصے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے پاتے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب اللہ رب العزت صلہ رحمی کو دنیا میں بھیجنے لگا تو اخذت حقب الرحمن، اللہ کی کمر کے ساتھ چمٹ گئی صلہ رحمی، یا اللہ مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، مجھے دنیا میں نہ بھیجنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، ما ترضی، تو راضی نہیں ہے اس بات پہ، من وصلک وصلت لہ، من قطعک قطعت لہ، جو تجھ کو جوڑے گا میں اللہ اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اللہ بھی اس کو توڑ دوں گا۔ تو رحمی رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، مجھے ان کا پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیفیت ہے۔ بات کر رہا تھا، غصہ وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہیں، کافی عرصہ بیت گیا، 2 صحابہ آئے صلح کروانے کے لیے، انہوں نے کہا اماں جان صلح کر لو، کہا نہیں کروں گی، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اس کو نہیں بلاؤں گی، میں اس سے ناراض ہوں۔ وہ کہنے لگے اماں جان آپ نے تو قسمیں اٹھا رکھی ہیں، کیا آپ کے پاس یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں پہنچی
کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاثۃ ایام، یہ حدیث نہیں سنی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی ناراضگی مسلمان رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اٹھیں، فوراً ہی اٹھتے ہوئے زارو قطار روتے ہوئے اپنے بھانجے کو سینے کے ساتھ لگایا اور اتنا روئی حتیٰ بلت خمارها بدموعها، آنسو سے دوپٹہ بھیگ گیا، اور کہتی ہیں میں تجھے عبداللہ کبھی نہ بلاتی، مجھے بڑا غصہ تھا، لیکن محمد رسول اللہ کی حدیث آنے کے بعد میرے پاس جواز نہیں تھا کہ میں ناراض رہوں۔ یہ آپس کی بات ہوتی ہے۔ پھر مسلمان دوسرے کے لیے، دوسرے مسلمان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کجسد الواحد، جس طرح ایک دیوار ہے 7 سمندر پار ایک مسلمان پریشان ہے تو مجھے بھی یہاں بے چینی ہونی چاہیے۔ کشمیر کے مسلمان پریشان ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان ہیں، جس طرح وہ پریشان ہے میرے اندر کی کیفیت بھی وہی ہو، جس طرح وہ بچے کٹ رہے ہیں میرے اندر کی کیفیت اس طرح ہی ہو جس طرح میرا بچہ کٹ رہا ہے۔ سیلاب آیا، ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ مسلمان کتنی آزمائش میں آ گئے، یہاں پیاز مہنگے ہوئے، لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا۔ باخدا میں نے مجالس میں نے لوگوں کے اندر یہ باتیں سنی، بڑی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، یار سوچو تو صحیح، تمہارے پیاز مہنگے ہوئے تو اتنا بڑا کوہرام نظر آتا ہے، جن کا سب کچھ لٹ گیا ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو مومن کا جسد الواحد رسول اللہ نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جس طرح پاؤں میں تکلیف ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سر میں تکلیف ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کہیں پریشان ہے تو مجھے پریشانی ہونی چاہیے، مجھے اس کے لیے جو مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کر گزرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس ایسے جب معاشرہ ہوگا تو اللہ کی رحمت اس پہ ہوگی، اللہ رب العزت کی رضامندی ہوگی، یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، کتنا پیارا معاشرہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو اس وقت یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر کیفیت بنی ہوئی ہے سیلاب والوں کی، وہ ویڈیوز، وہ جو ہمارے بھائی وہاں تحریک اللہ اکبر کے لوگ کام کر رہے ہیں، جو وہ بھیجتے ہیں، جو وہ بتاتے ہیں، اتنی کربناک صورتحال دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اب دنیا سے امداد بھی بہت آ رہی ہے، لیکن معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ہم سب کو مل کر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور آپس میں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ نماز روزے کے بعد، اللہ کے فرائض کے بعد امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔